حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لینے آئے. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھوڑا محبت سے تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور میں لوریاں سناتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لینے آئے. ایک بات پکی ٹھکی ذہن میں ڈال دو، میرے نبی کی ذات کے ساتھ جو جو چیزیں متعلق ہیں نا، ان کے معاملات حادثاتی نہیں ہیں، پری پلان. ہم لوگوں کے معاملات حادثاتی ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت سارے کام کیا ہوتے ہیں، جانا کہیں اور ہوتا ہے، کسی اور گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے، اچھا جی اتنے رش اتنے بیٹھو، ایسا ہو جاتا ہے. لیکن میرا نبی اگر کسی گھر میں ایک لقمہ بھی کھائے نا، وہ بھی طے شدہ امر ہے اور ازلوں سے طے شدہ. میں دلیل دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی والدہ نے آپ کو ڈالا دریا کے اندر صندوق میں ڈال کے، تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ ذرا بھائی پہ نظر رکھنا، لیکن دور دور رہے. تو مریم نام ہے ان کا، وہ دور دور بیٹھ ایسے ایسے چلتی جا رہی ہیں، دیکھتی جا رہی ہیں صندوق. چلتے 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 صندوق سے کہاں چلا گیا؟ فرعون کے مال میں نکالا گیا. دوڑی دوڑی آئی اماں، وہ تو دشمن کے گھر میں جسے بچ رہے تھے اسی کے گھر میں. کہا دیکھ کے کیا ہوتا ہے. پتہ شتا کیا، پتہ چلا جی کہ ان کو تو بیٹا بنا لیا ہے، لیکن وہ دودھ نہیں پی رہے کسی کا. اور کئی درجن مائیں، توجہ ہے، کئی درجن مائیں دودھ پلانے کی کوشش، بعدوں نے سینکڑوں کی لکھا ہے، لیکن ہم وہ کھول لیتے ہیں جو عقلاً ہو کہ اتنے دنوں میں سینکڑوں کیسے ہو سکتے ہیں ایک آدھ دن میں. درجنوں ماؤں نے کوشش کی کہ وہ میرے نبی حضرت کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو کیا کریں، دودھ پلائیں. لیکن جو ماں آتی توجہ ہے، چھوٹا بچہ ہو اس کو ویسے بھی گھنٹے دو بعد بھوک لگ جاتی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بچہ چھوٹے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کے لبوں کے ساتھ کوئی بھی چیز لگاؤ. یار ایک نیچر ہے نا بچوں. آپ لوگ فیڈر پلاتے ہو بچوں کو، تو کیا وہ اس کو پہلے کہتے ہو بچہ منہ کھول، میں تینوں فیڈر، اس کے لبوں کے ساتھ لگاؤ تو اس کی ایک نیچر میں وہ فوراً کیا کرتا ہے، پک کرتا ہے اور وہ دودھ پیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی ماؤں نے ٹرائی کی ہے، بھوک بھی لگی حضرت موسیٰ کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا ٹائم گزر گیا بچے کو بھوک نہ لگی، تو دودھ کیوں نہیں پی رہے؟ اس کا جواب قرآن نے دیا. قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر ہر دودھ پلانے والی ماں کا دودھ حرام کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ ویسے بچہ دودھ سے منہ پھیرتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے وہ بیمار ہوتا ہے، اس کی طبیعت نہیں کر رہی ہوتی. مائیں کہتی ہیں بچہ دودھ نہیں پی رہا، موسیٰ کی طبیعت بھی ٹھیک تھی، آپ کو کوئی اور پرابلم بھی نہیں تھی. رب کہتا ہے کہ موسیٰ اگر دودھ نہیں پی رہے تھے تو اس لیے کہ ہم نے کہہ رکھا تھا پیارے کلیم اپنی سگی ماں کے بغیر کسی کا دودھ تو نے نہیں پینا، تجھ پر دودھ حرام ہے. حضرات گرامی توجہ ہے سب چیز. اب مجھے بتائیں چند دنوں کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، عمر مبارک چند دن ہیں، قرآن کہتے ہیں ہم نے ان پر حرام کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چند دنوں کا نبی ہونا ہو ظاہری عمر، اس کو حلال کا بھی پتہ ہوتا ہے، حرام کا بھی پتہ ہوتا ہے. اور نبی تو نبی ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ میرے نبی کے سامنے صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہے. حضرت حسن کو اٹھایا، اٹھا کر منہ میں ڈال دیا. میرے نبی نے انگلی ڈالی اور پھر حضرت حسن مجتبیٰ کو مخاطب بنا کر حضور نے فرمایا اے بیٹا حسن، آپ کو نہیں پتا کہ ہم آل محمد پہ صدقہ حرام ہے؟
اب ذرا تھوڑا سا ذہن میں حاضر ہے، یہ اماں نہیں ہے یا ابا نہیں ہے یا یہ تمہیں نہیں ہے کہ 3 دنوں کے بچے کے ساتھ اونچی چوکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میرا پتر ایسا فلانا، نہ، یہ نبی ہے، یہ جو بولتا ہے مرضی خدا کی ہوتی ہے، یہ پھر بولتا ہے۔ اب بتائیے، میرے حضور نے جب امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، تو بتائیے یہ خدا کی مرضی سے کہا نا، اس کا مطلب ہے یہ ایویں ہی حضور نے نہیں کہا، بامانہ گفتگو کی، تو بامانہ گفتگو میں لفظ کیا استعمال ہوا؟ تجھے پتا نہیں کہ ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نانا جس بچے سے گلا کر رہا ہے وہ دیکھنے میں بچہ ہے لیکن عالم حلال کا بھی ہے اور حرام کا بھی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ وہ حلال اور حرام کو جاننے والے تو پھر کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی۔ میرے سیدی نے اس کا ایسا جواب دیے آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب امام حسن تشریف لائے، ڈھیری پڑی ہوئی تھی حضور کے سامنے، اور حضور جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں انوار کی برکھا برس رہی ہوتی ہے، تو امام حسن مجتبی اس لمحے جلدی میں کھجور کی حقیقت پہ نگاہ نہیں ڈال سکے، آپ نے ظاہری نور کو دیکھا۔ ظاہری نور، بھائی یہ بزرگوں کے سامنے اب یہ لنگر پڑا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ محفل میلاد پر خدا کے روحانی اور مکرم فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ پر اب میں اور آپ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھے ہوں، یہاں نور برسے گا جہاں خود نور والا بیٹھا ہے، وہاں نور نہیں برسے گا۔ تو جب حضور بیٹھے ہوئے کھجور کی ڈھیری ان کے سامنے، اب نور برس رہا ہے، شہزادے نے نور پہ نظر ڈالی، اس لیے منہ میں ڈالا، لیکن میرے نبی نے نکالا کیوں؟ تنبیہ کرتے ہوئے، بیٹا آپ نے ظاہری نور پہ نظر ڈالی، اس کی باطنی حقیقت کی طرف نہیں گئے، اس لیے اس کو نکال دیا۔ اور اگر چھوٹی عمر کے امام اتنا علم رکھتے ہیں تو رب کا نبی کتنا علم رکھتا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، آپ جس گھڑی پنگھوڑے میں گفتگو فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہوئی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں ظاہری اس زندگی میں دنیا میں موجود ہوں، میں نماز بھی پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اس رب نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جدھر بھی رہوں میں وہاں پر برکتوں والا ہوں گا۔ تو یہ تین، یہ ایک دن کی عمر ہے حضرت عیسیٰ کی، ان کو برکت کا بھی پتہ ہے، ان کو نماز کا بھی پتہ ہے، ان کو زکوٰۃ کا بھی پتہ ہے، ان کو نبوت کا بھی پتہ ہے، ان کو کتاب کا بھی پتہ ہے۔ اللہ اگر عقل اور شعور دے تو میرے نبی کے مقتدیوں کی یہ شان ہے، خود امام الانبیاء کی کیا شان ہے۔ اسی لیے تو پھر بریلی کے امام
امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ کی قلم حرکت میں آئی، آپ نے لکھ دیا، فرماتے ہیں کہ سب سے اولا بھی سب سے اولا سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا بھی، دونوں سے اولیاء سے رسول، خلق سے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں میرا رب فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا کہ کسی اور ماں کا دودھ۔ تو موسیٰ نبی نے کسی اور ماں کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ رب نے طے کیا ہوا ہے کہ دودھ پیے گا تو اپنی اماں کا۔ تو جب موسیٰ نبی کی مردیا طے شدہ ہے تو محمد نبی کی مردیا حلیمہ سعدیہ کیا وہ طے شدہ معاملہ نہیں ہوگا؟ خبردار ہے کوئی کہے کہ یتیم سمجھ کے جناب وہ جو دائیاں آئی تھی انہوں نے حضور کو چھوڑ کے چلی گئیں، اور جب لو اور دائیاں حضور نے نہیں چھڑیا، میرے نبی نے حلیمہ تو سوا کسی نو قبول ہی نہیں کی۔ یار یہ کس طرح دیدہ دلیری سے کیسے یہ جملے بول لیتے ہیں یہ لوگ کہ جی انہوں نے غریب سمجھ کے حضور کو چھوڑ دیا، پوچھا کون ہے یہ یتیم میں چلے گا نہیں۔ اس کی دلیل یہ کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جیسے ہی حضور کے سامنے گئی انہوں نے مجھے دیکھا، آنکھ کھول کے دیکھا جیسے کوئی پہچاننے والا ہوتا ہے، اور مجھے دیکھتے ہی مسکرا پڑے۔ فرماتی ہیں ان کی مسکراہٹ میرے دل کے اندر تیر کی طرح اٹک گئی، میرے دل پر حضور کے پیار کا اس قدر غلبہ ہوا کہ میں نے اپنے شور سے کہا اگر یہ بچہ نہ ملا مر جاؤں گی، مر جاؤں۔ رب نے اپنے یار کی خدمت نہیں کروانی تھی، اس لیے تمام مورخین محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ حلیمہ سعدیہ اپنے سگے پتر کا خیال نہیں کرتی تھی جو حضور کے ساتھی تھے، یعنی حضور کے ساتھ جو دوسرے دودھ پینے والی، جتنا حضور کا خیال کرتی، وہ اپنے اس بیٹے کے دودھ کو بھی حضور کو پلانے کی کوشش کرتی۔ خود حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اسی وقت ان کا عدل دیکھ لیا تھا کہ میں بڑی کوشش کرتی کہ میرا بیٹا محمد ذرا زیادہ دودھ پیے، دوسرا میرا سگا پتر کم پیے۔ کہتے ہیں کبھی انہوں نے دوسرے بھائی کا حصہ نہیں پیا، ہمیشہ منہ پھیر لیتے۔ حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو جلدی جلدی اٹھا کے لے کے چلا، جلدی جلدی کہتی ہیں میں نے بات بھی کوئی طے نہیں کی اس ڈر میں کہیں مجھے آمنہ یہ نہ کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے میں کسی وجہ سے روک نہ لوں۔ کہتی ہیں میں لے کے چل پڑی، سب سے پہلے میں نے ان کو دودھ پیش کیا حرم میں۔ کہاں؟ حرم میں نے خدمت پیش کی۔ حلیمہ فرماتی ہیں 61 سالی تھی اور میرے معاملات ویسے کمزور تھے، ایک بچے کی غذا بھی مشکل سے ہوتی تھی، اور خدا کی قسم ادھر حضور کے لب لگے
ادھر برکتیں ہی برکتیں آ گئی. سیدہ فرماتی ہیں میں نے جلدی جلدی کیا طواف کرتے ہوئے میں نے جا کر حجر اسود کو دیا بوسا. کہتی ہیں میں نیچے ہوئی حجر اسود کو چومنے، خدا کی قسم حجر اسود چہرے محمد کو بوسے دیں گا. وہ ادھر دیکھو، ادھر بچہ یوں اٹھایا ہو، کہتی ہیں میں اس در ہو رہی ہوں ادھر ہو رہی ہوں. خبردار یہاں کوئی عقل کے ٹکوسلے چلا کر کے گپاں کہانیاں اجی بٹیا نے کدوں باسے دیتے. حضرت صاحب بوٹے کدوں ٹرے، بوٹے کدوں ٹرے دسو پھر اونٹا پھر دسو جناب پگیاڑ کدوں بولے. ہاں وہ تو ہے حضور کا معجزہ ہے، تو اے حضور دا ارہاس نہیں ہے. شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے دو نہیں ہے کوئی 20 جگہ 2 چیزیں لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک تے اے کہ حضور نو خدا نہ آکھو، باقی جو دل کر دیا. یہ مولویاں ترکڑیاں لا کے بیٹھے نے حضور کو اتنا نہ کہ شرک ہو تیرے موج تننے بندہ تیرا شرک جا لے کے جاؤ. محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کو خالق نہ کہے، حضور کو خدا نہ کہے، باقی خدا کی عطا سے جو دل کرتا ہے کہیں. جملہ سنیو، جملہ سنیو، پھر سبحان اللہ کرنی ہے. وہ کہتے ہیں جو دل کرتا ہے کہے، جو تو کہے گا نا حضور اس سے اوپر ہی ہوں گے، نیچے نیچے. اتنے بڑے ہیں میرے حضور، اتنا بڑا ہے میرا نبی. جو تو کہے گا وہ اس سے اوپر ہوں گے. ایک گل ہے کی تھی. ایک بات کی کس نے؟ شاہ عبداللہ یہ اور دوسری بات ایسی گل ہے خدا دی قسم تہاڈا دل خوش کرے. وہ کہتے ہیں باقی جس دے بارے کوئی گل کرے نا کہ فلانے نے انج کیتا تے شک کری کہ پتہ ہویا ہے، پر جدوں کو کہے نا حضور انج کیتا ہے شک نہ کری ہویا ہی ہونا ہے.